السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل ندائے حق آپ تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ آج یہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا ذمہ دار کون ہے۔ برائیوں سے مراد ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کا روز بروز غیر مسلم لڑکوں سے شادی بیاہ رچانے سے ہے۔ گندگی سے مراد ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کا بازاروں کی زینت بننے سے ہے، اور برائی سے مراد یا گندگی سے مراد ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کا اپنے والدین کی بات نہ مانتے ہوئے، اپنے سرپرستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی کو اپنے من مطابق جینے سے ہے۔ آخر کون ہے اس کا ذمہ دار، جو کہ دین کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، جو کہ شریعت کی بدنامی کا کارن بن رہی ہے، جو کہ معاشرے کی بدحالی کی وجہ بن رہی ہے؟ آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک مثال کا سہارا لیا ہے کہ اگرچہ کسی باغیچے کا کوئی درخت ترقی پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، یا پھر اسی باغیچے کا کوئی درخت تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، زمین دوز ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار آخر کون ہوتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں بلا تکلف ذہن میں یہ جواب رونما ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی باغیچے کا درخت ترقی پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، یا پھر ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کا ہی ذمہ دار اس باغیچے کا باغباں ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے۔ تو اس مثال کی زد میں یہ بات سمجھنا بالکل ہی آسان ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور پھیلی ہوئی گندگی کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں ان کے باغباں ہیں، یعنی ان کے سرپرست حضرات ہیں، ان کے والدین ہیں۔ ہر والدین کو یا پھر ہر عام و خاص انسان کو اس موضوع پر ذہن نشینی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی اہم مانگ ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا جائے تو وقت ہمیں ایسے دہانے پر کھڑا کر دے گا جہاں پر کہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی دکھے گی، اور اس دہانے پر شاید ہی ہم اس لائق رہ پائیں کہ اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ کر کے سکون اور اطمینان حاصل کر سکیں۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، ابھی جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لیٹ ہو گئے ہیں، ابھی سے آج سے پرعزم ارادہ کریں کہ اپنی بچیوں پر اور اپنے بچوں پر ابھی سے پوری نگہبانی کریں گے۔ وہ 24 گھنٹے میں کیا کیا کرتی ہیں، کتنی دیر پڑھائی کرتی ہیں، کتنی دیر کھانا کھاتی ہیں، اور ان کے باقی کے معمولات کیا ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو، تمام کی تمام باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ صرف بچوں کو پیدا کر کے اپنی ذمہ داریوں سے مکر جانے والے حضرات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے صرف آپ کا ذاتی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے والدین بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جنہوں نے بچیوں کو پیدا تو کر دیا ہے، لیکن ان کی شادی میں ہونے والے اخراجات کے ڈر سے ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، معاف کریے گا اگر کنہیں حضرات کو ہماری باتوں سے تکلیف پہنچی ہو، لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نعمت سمجھے اپنی بیٹیوں کو، اور شرعی طریقے سے اللہ پر یقین کرتے ہوئے ان کی شادیوں کی ذمہ داری اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ نے اپنی نعمت سے آپ کو نوازا ہے تو اللہ ہی ان کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ آپ کا کام ہے کہ اپنی بچیوں پر نکیل کسیں، اپنی بچیوں کی بہترین طریقے سے پرورش کریں، پل پل کی نگہبانی کریں، اور سب سے پہلے جو کہ اپنی بچیوں کی پرورش میں لیٹ ہو چکے ہیں، ان کی بچیاں 14، 16، 18 سال کی ہو گئی ہیں، ان کے ہاتھوں سے موبائل فون کو چھینیں، اور اپنے باپ ہونے کا، اپنے گارجین ہونے کا، اپنے سرپرست ہونے کا ان کو احساس دلائیں۔
اور جو نئے نابالغ ابھی والدین بنے ہیں، باپ بنے ہیں، ان کو چاہیے کہ وقت اول ہی سے اپنی بچی کی بہترین سے بہترین پرورش کرنے کی کوشش کریں، ان کو مغربی تہذیب سے دور رکھیں، ایسے لباس نہ پہنائیں جس سے کہ ان کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہو، ایسی جگہوں پر نہ لے جائیں، ایسے مزاج کی اور ایسے طریقے کی باتیں نہ کریں جن سے کہ آپ کی بچیوں کا مزاج بالکل بدل جائے، بلکہ اپنی بچیوں کی پرورش بالکل اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق کریں۔ اگر واقعتاً آپ کو اپنی بچیوں سے محبت ہے، اپنی عزت و آبرو سے محبت ہے، اپنے دین سے محبت ہے، اپنی شریعت سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو آج سے یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ کریں کہ بچیاں ہیں تو کچھ بھی مانگیں گی کچھ بھی دے رہے ہیں، بچے ہیں کچھ بھی پہننا چاہیں گے کچھ بھی پہنا رہے ہیں، بچے ہیں کچھ بھی ضد کریں گے ان کو پکڑا دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے اپنی نعمت کا ذمہ دار بنایا ہے، آپ کی پکڑ ہوگی کل کو میدان حشر میں۔ آپ شریعت کی ناکامی کا، آپ شریعت کی بدحالی کا اور شریعت کی بدنامی کا ذمہ دار نہ بننے دیں خود کو، اپنے آپ کو بچائیں اور ابھی سے خود کو بیدار کر لیں۔ اللہ سے بے انتہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس بات کو گڑھا سے باندھ لیں کہ وقت اول ہی سے، چونکہ یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ قلیل العقل ہوتی ہیں، بہکاوے کی شکار ہو جاتی ہیں، گھر کی دہلیز سے باہر جلدی نہ نکلنے دیں ان کو، اگر کہیں جاتی ہیں وقت ضرورت تو ان کے ساتھ ایک نگہباں کو لگائیں، تبھی جان پائیں گے کہ آپ اپنے بچیوں کی واقعی میں ڈھنگ سے پرورش کر رہے ہیں، اور جو چیز ڈھنگ اور طریقے سے ہوتی ہے اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، شریعت کے تقاضے کو سمجھ گئے ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ضرورت بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کریں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے گھروں کو صرف بچا لیں، باقی پورا معاشرہ خود بخود بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ معاشرہ بچ جائے گا تو دین بچ جائے گا، دین بچ جائے گا تو شریعت بچ جائے گی، شریعت بچ جائے گی تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔